पार्लियामेंट के अंदर निज़ाम तालीम के ऊपर बात होती है और घंटे घंटे की तकरीरें की जाती हैं और फिर उसके बाद एक करारदाद सामने लाई जाती है और उसके बाद वो वहाँ से मंजूर होकर सेनेट के अंदर चली जाती है और सेनेट से फिर वो सदर साहब के टेबल पे और उसके बाद अमल दरामद होता है या नहीं होता। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के अंदर बेशुमार खामियाँ मौजूद हैं, लेकिन क्या उनको गवर्नमेंट ठीक करेगी या जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के अदारे हैं वो ठीक करेंगे? लेकिन बहुत सारी जगहों पे परवेज़ होद भाई इस वक्त बात करते हुए नजर आते हैं निज़ाम तालीम के ऊपर। मारूफ फिज़िक्स के टीचर भी रह चुके हैं, साइंसदान हैं, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के ऊपर बात करते हुए हमें नजर आते हैं। वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम तालीम है उसके अंदर इस्लाहात की कितनी हद तक ज़रूरत है और क्या आपके ख्याल में क्या समझते हैं कि किन किन जगहों के ऊपर इस्लाहात की जा सकती है? इस्लाहात की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको असर नौ बनाने की ज़रूरत है, तामीर करने की ज़रूरत है। देखिए हम कितने पानी में खड़े हैं, दुनिया में हमारी तालीम की कोई वक़्त नहीं। हमारे जो बड़े PhD याफ्ता लोग हैं उनको दुनिया नहीं जानती, नहीं मानती। वो दुनिया कहती है कि पहले बुनियादी बातें तो सीखो, पढ़ना लिखना सीखो इससे पहले कि तुम डिग्री लेकर हमारे पास आओ। देखिए इसका सबूत आपको हर जगह मिलता है। आप मगरब की यूनिवर्सिटियों में देखें तो किसी भी साइंस डिपार्टमेंट में आपको कोई पाकिस्तानी प्रोफेसर नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कोई थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी अमेरिका में जो मिडवेस्ट में होगी, जहाँ ट्रम्प की इतनी मकबूलियत है, उधर एक आध आपको मिल जाएगा। लेकिन इंडियंस भरे हुए हैं तमाम अच्छी यूनिवर्सिटियों में, जैसा कि हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, कॉर्नेल, येल वगैरह, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स उनके हैं। पाकिस्तानी एक भी नज़र नहीं आता। मेरा अपना ताल्लुक़ जो है वो फ़िज़िक्स के शोबे के साथ है, थियोरेटिकल फ़िज़िक्स के साथ। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये मैदान खाली है। तो मैं अकेले ये नहीं कह रहा हूँ। चलिए अमेरिका को गोली मारें, आप सऊदी अरब को मानते हैं, आप UAE को मानते हैं, इधर जो मशरक़ वस्ता के मुल्क हैं उधर भी इंडियंस भरे, पाकिस्तानियों को पूछता ही नहीं। सर इसकी वजह क्या समझते हैं? वजह ये कि हमने उनको शुरू दिन से एक ही चीज़ पढ़ाया है और वो आपको दुआ कुनूत सुना देंगे, लेकिन उनको उनमें से बेशतर ने कभी ज़िंदगी में कोई किताब भी नहीं पढ़ी है। तो अभी हाल में एक गोल्ड मेडलिस्ट से मेरी बात हुई, उसने पूरे नंबर लिए थे, इंटर में भी लिए थे, 1100 लिए थे, उसको जॉब भी बड़ी अच्छी मिल गई है। तो बातों बातों में मैंने पूछा उनसे कि आपने कोई किताब हाल में पढ़ी है? कहती है कि सर किताब तो मैंने कोर्स की पढ़ी है, मैंने उसके बाहर कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं है पूरी जिंदगी में। और यही हाल हमारे प्रोफेसरों का है, लाखों रुपया तनख्वाह लेते हैं। आप उनके ड्राइंग रूम में जाएं तो बड़े बड़े प्लाज्मा स्क्रीन लगे होते हैं, इधर बड़ी गाड़ी खड़ी होती है, वो जो ना प्राडो टाइप की गाड़ियाँ, लेकिन उनके पास कोई किताब नहीं होती, ना उन्होंने कभी किताब पढ़ी होती। तो इल्म से उनको कोई लगाव नहीं, बस ये पर्चे छापते उससे। आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि क्या जो गैर निसाबी किताबें हैं हमारे कोर्स के अलावा दीगर जो रिसर्च की किताबें हैं वो पढ़ाई जानी चाहिए दरसगाहों के अंदर या उसके बारे में तरगीब करनी चाहिए? देखें, एक ज़माना था जब पाकिस्तान में कुछ लोग किताबें पढ़ते थे, इधर किताब घर होते थे जो निसाब से हट के है। तो वो आपको बताता है कि एक कौम में इल्म का शौक़ है। अब वो किताब घर, बुक शॉप्स जो हैं सारे ख़त्म हो गए। अब हमारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, कोई बुक स्टोर नहीं है, 5 मसाजिद हैं। अब इससे आपको पता चल जाता है कि अच्छा आपने हमारी तरजीहात क्या है। मसाजिद की बात की, अब पाकिस्तान में जो तालीमी निसाब है उसमें जो मजहबी तालीमात हैं वो उस तरह की किताबों का इजाफा भी किया जा रहा है और देखने में आ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है हमारे निज़ाम तालीम पे? अच्छी बात है, हम
हमें ऊपर जाने में जन्नत के रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे, इस दुनिया में उसका कोई फ़ायदा नहीं। इस दुनिया में वो तालीम चाहिए जो आपको रोज़गार पहुंचाए, जो आपको साइंस और दीगर उलूम के शोबाजात में आगे बढ़ाए, जैसा कि चाइना में होता है, अमेरिका में होता है, यूरोप में, पूरी दुनिया में होता है, इंडिया में होता है। इंडिया इतना आगे क्यों निकल गया, चाइना इतना आगे क्यों निकल गया? आपने कभी इंडिया के किसी दरसगाह में बच्चों को यूं करते हुए देखा है? हमने भगवत गीता को भी पढ़ाते हुए नहीं देखा। सर, आपने हमेशा से जो बात की, तालीमी अदारों के अंदर साइंसी तहकीक की बात की, जदीद तालीम की कमी की निशानदेही भी करते रहे, लेकिन न कारखाने में किसी ने आवाज़ क्या सुननी। लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ये तालीमी पॉलिसी है, किस तरह हम उसको बेहतरी ला सकते हैं ताकि हम आलमी मेयार पे आलमी मेयार इसमें इस्लाहात की बात छोड़ दें। ये निज़ाम इतना गला सड़ा गंदा निज़ाम है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते। अब ज़रा ये देखिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बुनियादी तौर पर वो है जो निज़ामुल मुल्क ने शुरू किया था आज से 1000 साल पहले। तो ठीक है, रहने दीजिए, इस तरह जन्नत जाने में हमें आसानी होगी, और कोई इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। उसके अलावा रट्टू तोते पैदा करते हैं, वो आप उनको कीमिया का हाफिज बना लेते हैं, रियाजी का हाफिज बना देते हैं। तो ठीक है, इसके भी कुछ फ़ायदे होंगे, कहीं होंगे, मुझे तो कोई फ़ायदा उसका नज़र नहीं आता। सर, आपके बारे में एक राय है और लोग बहुत सारे जो शायद आपको पसंद नहीं करते या आपको उस नज़र से, दूसरी नज़र से देखते हैं, वो कहते हैं कि आपको सिर्फ फिजिक्स के ऊपर बात करनी चाहिए। ठीक है, उस पर भी करता हूँ मैं, और बातों पर क्यों ना बात करूं? मेरा हर शख्स और चीज़ों के ऊपर बात करता है। तो ये बताइए कि वो जो सियासत के ऊपर बात करते हैं हमारे चैनल्स पर, जी, क्या उनकी डिग्रीज पॉलिटिकल साइंस की हैं? क्या उन्होंने किताबें पढ़ी हैं? अगर किताबें पढ़ी हैं तो ठीक है, उनको हक पहुंचता है, लेकिन वैसे बड़बड़ करना और हर एक चीज़ पे राय देना, मैं उसका कायल नहीं। ठीक। सर, अब यहाँ पे हमारा जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर, अभी मैं अगर अपने बेटे की बात करूँ तो उसको 3 से 4 साल उन्होंने क्लास 1 पहुँचाने तक लगा दिए। लेकिन जब हम उससे ये बात करते हैं कि आपने कुछ टेक्निकल चीज़ें भी कर रही हैं, गैर निसाबी सरगर्मियाँ जिनको हम कहते हैं, वो स्कूलों के अंदर नहीं करवाई जा रही, ना हुकूमत मुकम्मल तौर पर इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देती। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी अहम है गैर निसाबी सरगर्मियाँ क्लास 5 से नीचे के बच्चों के लिए? तो इसका जवाब मैं यूँ दूंगा कि आप दुनिया के जो बेहतरीन तालीमी निज़ाम है उस पर एक नज़र डालें। मिसाल के तौर पर जो फिनलैंड में है या जो वियतनाम में है। वियतनाम वो मुल्क है जिसको अमेरिका ने तबाह किया था बम फेंक कर, लेकिन उन्होंने एक ऐसा तालीमी निज़ाम अब खड़ा किया है कि अमेरिका भी उसको देखकर आशैश करता है। तो उसमें क्या है? उसमें यह कि बच्चों को खुला छोड़ा जाता है, उनसे कहा जाता है कि चीज़ों को यूं जोड़ो, तोड़ो, देखो और इसको एक नए अंदाज में फिर तामीर करो। यानी कि उनकी जो तख्लीकी क़ुव्वतें हैं उनको उभारा जाता है। तो तालीम वो चीज़ है जो आपके अंदर, बच्चे के अंदर वो हुनर पैदा करे और जो उसके दिमाग के दरीचे खोले। ये नहीं कि आप ये रटो वो रटो और फिर उधर जाके उगल दो। सर, पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का अभी संग बुनियाद भी रखा गया, कुछ यूनिवर्सिटियाँ, दर्जनों यूनिवर्सिटियाँ बन भी रही हैं और कुछ बन चुकी हैं। तो क्या समझते हैं कि इन यूनिवर्सिटियों के बनने से जो हमारा तालीमी माहौल है उसमें इजाफा होगा, या सिर्फ ये इसको हम एक कारोबार कह सकते हैं? कारोबार, बिल्कुल कारोबार। वो कागज़ के टुकड़े आपको पहुंचाते हैं जिनकी कोई मांग नहीं, कोई वक़्त नहीं। आप देखिए कि इस वक्त कितने PhD याफ्ता लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं। एक तो ये कि मुलाजमतें कम हैं जी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन जब कोई एम्प्लॉयर उनको देखता है और कहता है, उससे सवाल जवाब करता है, तो पता चलता है कि भाई आपने तो कुछ सीखा ही नहीं, हम आपको नौकरी देकर आप क्या हासिल करेंगे।
یہی بات صنعتوں کے اوپر صادق آتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چائنا نے پاکستان میں کتنی سرمایہ کاری کی ہے، لیکن وہ سب اپنے انجینئر بالکل اپنے ٹیکنیشین لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہم نے کچھ ان بھی کو نہیں جانتے. ہم نے ان کو صرف سیکورٹی دی ہے، ہمارے پاس سیکورٹی ہم دی نے ہے. ہمارے جو قوم فروش ہیں نا، جو جرنیل ہیں، انہوں نے بیچ دیا ملک کو. وہ کہتے ہیں بس ہمیں دولت دو، اس کے عوض جو چاہیے لے جاؤ. اس سارے سسٹم میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کردار کیا ہے؟ گناؤ نا، کچھ بھی نہیں کیا، پیسے کھاتے. بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کی، بہترین مکان ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کوالٹی ایشورنس سیل بنائے ہیں. خدا را تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ یونیورسٹی ہوتی کیا ہے؟ میں ادھر کے چیئرمین، بہت سے چیئرمین رہے، وہ ایسے چیئرمین ہیں معذرت کے ساتھ جن کو کوئی معمولی ملازمت کسی امریکہ کی یونیورسٹی میں بھی نہ مل سکتی. اب ادھر ایک تھے پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان، جی ایک درجے کے فراڈ، جنہوں نے 2500 پیپر چھاپے، جنہوں نے عجیب و غریب طریقوں سے دولت اکٹھے کی، جس کی وجہ سے 3 ادارے انہوں نے خریدے ہیں دنیا جہاں میں، جس پر ان کا نام چشمہ ہے. ان کے ادارے نے آج تک ایک بھی دوا، ایک ڈرگ نیا نہیں بنایا ہے، حالانکہ 30 ارب روپے ان کو مل چکے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے. یہی بات میں کہہ سکتا ہوں اقبال چودھری کے لیے، وہ بھی بڑے مشہور سائنسدان پاکستان کے ہیں نا، جی. بڑے بڑے ان کو انعامات ملے. لیکن جب آپ کام دیکھتے ان کا تو درجنوں پرچے وہ لکھتے ہیں ہر ہفتے، ہر مہینے، مگر اس کا امپیکٹ کوئی نہیں. امپیکٹ سے میرا مطلب ہے کہ جس کام کے لیے وہ ادارہ بنایا گیا تھا فار ڈرگ ریسرچ، جی یہ ان کے منشور میں ہے، یہ ان کے ویب پیج پہ ہے، آج تک 30 سال میں ایک بھی نہیں وہاں ہو سکا. فارماسیوٹیکل انڈسٹری ان کو جانتی بھی نہیں. سر، یہ اگر ڈرگ کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں، ہم نے کر رہی ہیں، تو پھر جو باہر سے ہم ڈرگز اس وقت میڈیسن ساری تقریباً وہاں باہر سے آ رہی ہے، تو ہم نے وہ پیسے بھی تو کہیں نہ کہیں جنریٹ کرنے ہیں، باہر سے امپورٹ کریں گے، پھر وہ اس کو غریب عوام کو بیچیں گے. اگر یہاں کریں گے تو وہ سستی بھی نہیں پڑے گی. ہاں بہت، اور کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیز یہی کرتی ہیں، انہوں نے جینیرک دوائیں جی. خریدی ہیں، سوری ان کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوتا، تو آپ ان کو لوکلی مینوفیکچر کر سکتے. اس میں کوئی ریسرچ کی بات نہیں، اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس پروڈکشن فیسلٹیز بہترین ہونی چاہیے. لیکن یہ جو جس ادارے کی میں بات کر رہا ہوں، اور ایسے بہت سے اور ادارے، اب آپ PCSIR لے لیجیے، کتنے سال ہوئے، کوئی 50 سال ہوئے اس کو بنے ہوئے تقریباً. ان کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیے، میں اپنی بات تو نہیں کروں، ان کے ویب سائٹ کو جا کے دیکھیے، یا سپارکو کو دیکھ لیجیے. اب انڈیا جو ہے وہ چاند پہ تو بہت پہلے پہنچا، جی مریخ کے گرد اس کے یہ جی اسپیس کرافٹ گردش کرتے ہیں. ہمارا جو ہے ہم نے ایک چھوٹا سا ڈبہ بنایا ہے جو چائنا نے اوپر پہنچایا چاند کے گرد، وہ شاید اب بھی گھوم رہا. مگر اس میں کیا کمال ہے؟ ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارا کیا کمال ہے؟ چائنا کا کمال ہے، انڈیا کا کمال ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے اس میں. اب سر، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور بہت ساری جگہوں پہ ہم بھی کوٹ کرتے ہیں کہ یورپ نے بڑی ترقی کر لی. یہ انقلاب ان کے حصے میں کیوں آتا ہے سائنسی طور پہ؟ ویسے تو ہر تہذیب نے سائنس کو آگے بڑھایا ہے، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہے. مسلمان سے پہلے چین تھا، ہند تھا، قدیم مصر تھا، لیکن ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ہے. جب اسلام میں سائنس ختم ہو گئی، اور یہ 13ویں صدی کی بات ہے، تو پھر ایک بڑا گیپ آیا جس کو اندھیرا دور کہتے ہیں، یورپ کا اندھیرا دور.
اس کے بعد یورپ نے خوب ترقی کی اور جو سائنسی انقلاب آیا تو اب وہ انقلاب میں ہی ہم رہتے ہیں، انقلابی زمانے میں ہمارا اس وقت ہونا ہے۔ سر سیمیسٹر سسٹم پاکستان کے اندر رائج ہے اور اس میں ایک پروفیسر کے ہاتھ میں اس اسٹوڈنٹ کا کیریئر ہوتا ہے، اور اس میں اکثر جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جنسی ہراسگی کا کیس بھی رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کسی اور طرح سے بھی ایک اسٹوڈنٹ کو ذہنی دباؤ کا شکار کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ پھر وہ ڈاکٹرز کے پاس بھی اپنے سائیکک کا علاج کروانے کے بھی جاتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ پروفیسروں، ہمارے جو پروفیسر کہلاتے ہیں وہ ہیں اصل میں صرف تنخواہ لینے والے لوگ، انہیں علم سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ پڑھنے سے اور نہ ہی پڑھانے سے، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس پر دباؤ ڈالتے ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کو آگے کرتے ہیں جو ان کے قبیلے کے ہیں یا جنہوں نے اس کی خوشامد کی ہو، یا کوئی خوبصورت لڑکی ہو یا کوئی سی بھی لڑکی ہو۔ تو یہ میں بار بار سنتا ہوں اور مختلف اسٹوڈنٹ سے سنتا ہوں کہ کس طرح سے وہ تعصب کا نشانہ بنے۔ اب اس کا حل تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ان پروفیسروں کو آپ فارغ کر دیں، نوکریوں سے فارغ کر دیں، اور پھر اثر نو انہیں جو لائق ہیں، جن کو آپ نے نکالا ہے، ان کو آپ دوبارہ لے کر آئیں۔ یہ نظام نہیں چل رہا ہے اور یہ ہماری بربادی کا سبب ہے۔ درسگاہوں کے اندر طلبہ یونینز کا ہونا درست بات ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، اچھا ہو سکتا ہے۔ تو جب میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں 50 سال پہلے، تو 73 میں نے پڑھانا شروع کیا، تو اس وقت اسٹوڈنٹ یونین تھے، اور اگرچہ کبھی ان کے بیچ میں جھگڑے ہو جاتے تھے لیکن کوئی اتنے زیادہ سیریس نہیں تھے، اور ایک دائرے سے ایک حد سے وہ زیادہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو وہ زمانہ قدر بہتر تھا، اس لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات ہو سکتی۔ جی، اب ان کے بیچ میں لڑائیاں ہیں، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی، کوئی بلوچ، کچھ کونسلز بھی بنی ہیں، کچھ کونسلز یونیورسٹیز کے اندر بنی ہیں۔ ہاں، پنجابی کونسل ہے، پختون کونسل ہے، سندھی کونسل ہے۔ تو یہ آپ نے، کیونکہ اسٹوڈنٹ یونین ہے نہیں، تو یہی ایک رستہ بنتا ہے، اس میں نسلی امتیاز اور مذہبی امتیاز اور تعصب، یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ آپ نے تعلیمی نظام کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نیا تعلیمی نظام لانے کی ضرورت ہے۔ تو جو موجودہ سیٹ اپ کے سامنے ہے، ہم ماضی یا مستقبل کی بات نہیں کرتے، کون سا ایسا شخص ہے جو لگتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اگر کام کرے گا تو وہ خلوص دل سے کام کرتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے؟ نہیں، شخص کی بات نہیں ہے، ایک ایسا نظام قائم کرنے کی، بنانے کی ضرورت ہے جس میں آپ قابلیت کو پہچان سکیں، جس میں آپ ہر ایک کے ساتھ انصاف کر سکیں، اور جو بات ابھی آپ نے کی، جو وکٹمائزیشن کی ہے، یہ بالکل نہ ہو کہ کہیں بھی اگر آپ نے کوئی یہ الزام لگائے کہ ایسی زیادتی ہوئی تو فی الفور اس کی تفتیش کی جائے، اور اگر وہ شخص اس کا ذمہ دار پایا جاتا ہے تو اسے سزا دی جائے۔ کچھ سر زرعی اصلاحات اور اس طرح کی باتیں چل رہی تھی، تو تقی عثمانی صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، شاید وہ پڑھے لکھے مولوی ہیں، جانتے ہوں گے، لیکن میں تو اس کو غیر انسانی سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے کہ جاگیرداروں کے پاس اتنی بڑی جاگیریں ہوں، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے انگریز کی خوشامد کی تھی کسی زمانے میں، کوئی خان بہادر تھا، کوئی کچھ تھا۔ تو اگر ان سے زمین لینا غیر اسلامی ہے تو ہو، سر اس سے تھوڑا سا یہ غلط بات ہے۔ یہ جو تھی بات تعلیم کے اوپر، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پاکستان کی اگر بات کریں تو ایک نظام ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سسٹم کے اوپر حاوی ہیں، اور ہمیں اپنا ثبوت دینا پڑتا ہے کہ ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں اور ہمارا تعلق
اسلام کے ساتھ ہے، اور ہمیں ایک خوف رہتا ہے ہر وقت کہ کسی طرف سے کوئی ایسی کوئی مجاہد آئے گا اور ہمیں مار کے چلا جائے گا. یہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہے. اور یہ ان لوگوں کے اوپر گزر رہی ہے جو اسی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مجاہد ہیں، ہم اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. وہ بھی آج ایسے دہشت گردوں کا نشانہ بن رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں کہ سچا اسلام کیا ہے. اب آپ ٹی ٹی پی کی بات سنیں، وہ دو چیزیں کہتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے کہ یہ پختون پٹھانوں کی زمین ہے، جی تم کون ہوتے ہو یہ کہتے جی کہ یہ سرحد جو ہے وہ ایک پتھر کی لکیر ہے. ایک بات وہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تم سے بہتر مسلمان ہیں، ہم یعنی کہ طالبان پاکستان میں سچا اسلام لائیں گے. اب ہماری فوج کیا کہتے ہیں کہ ہم وہ بھی سچا اسلام لائیں گے. تو اب یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. لڑیں. ہمیں قوم بننے میں کتنا وقت لگے گا؟ اس طرح تو ہم قوم بن ہی نہیں رہے، بلکہ ہم جدا ہو رہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب آپ دیکھ لیں کہ بھیانک قسم کے حملے ہوئے پنجابیوں کے اوپر بلوچستان میں، اور پھر اس کے رد عمل میں جو وہاں آپریشنز ہوئے ہیں جس میں پتہ نہیں کتنے مسنگ پرسن مزید بن گئے. پہلے سے ہزاروں بلوچ ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں، جن کو اٹھا کر لے گئے، جن کی لاشیں ملی. تو اب تو ہم بہت یہاں پہ بھی سر اکثر بلوچستان کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ جو موجودہ ہیں ان سے ہم نے کئی بار سنا، وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ہم نے تعلیمی میدان میں جھنڈے گاڑ دیے. کیا بلوچستان کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ احساس محرومی ہے یا تعلیم کی کمی سمجھتے ہیں؟ اچھا، جھنڈے تو گاڑے ہیں، میں نے خود جا کے دیکھا. اچھا. ایک ایسی یونیورسٹی میں نے دیکھی جس میں بڑا بہترین ساز و سامان ہے، اور یہ ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے گوادر میں، جہاں چائنا سے سامان آیا ہوا ہے اور 3 سال پہلے آیا، اس پر سے غلاف بھی نہیں اتارا گیا. اچھا. ادھر نہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے نہ کوئی ٹیچر ہے. یونیورسٹی ہاں، جھنڈا تو گاڑ دیا، کہہ دیا کہ ہم نے دیکھو یونیورسٹی ٹیکنیکل بنا دی. کوئی نہیں ہے وہاں پر. میں نے اور یونیورسٹیاں بھی دیکھی ہیں، نام کی یونیورسٹیاں ہیں، برائے نام ہے. ابھی میں اور میرے جو کیمرے کے پیچھے دوست ہیں، ہم آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ہمارا کولیگ ہے. تو کیونکہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم آج دن کی روٹین ہے، جا رہے ہیں. تو میں نے آپ کا نام لیا کہ میں ان کے پاس جا رہا ہوں. تو اس نے کچھ کلمات ادا کیے کہ جی ان کے پاس، کیونکہ اس کا مذہبی ٹچ تھوڑا زیادہ مجھے لگ رہا تھا. تو میں نے کہا میں خواہش ہے میری کہ میں ایک دفعہ مل کے آؤں اور اس کے بعد دیکھوں، جانوں آپ کے بارے میں، کوشش کروں جاننے کی. آپ کے بارے میں لوگوں نے ایک افواہیں کیوں پھیلا رکھی؟ یہ تو ان سے پوچھنا ہوگا. لیکن دیکھیے، جب کوئی حقیقت کا سامنا نہ کر سکے نا، تو پھر وہ فرار کا یہ رستہ ڈھونڈتا ہے کہ فلاں شخص برا ہے، جی، بجائے یہ کہ اس شخص کی بات سمجھے اور اس کو مسترد کرے. تو ہاں، میں مانتا ہوں میں ایک انسان ہوں، مجھ میں بہت خامیاں ہو سکتی ہیں. کچھ کا تو مجھے پتا، کچھ اور مجھے بتا سکتے ہیں. اچھی بات ہے نا، ہر ایک کو ماننا چاہیے کہ اس کے اندر خامیاں ہیں. لیکن جو میری دلیل ہے یا دلائل ہیں، جی، میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کی بنا پر میرے ساتھ بات کرے. اس میں کیا برا ہے؟ بالکل. تو یہ صاحب جن سے آپ ملے، میں کہتا ہوں کہ وہ آئے آپ کی جگہ بیٹھے. میں بالکل بھیجوں گا، میں بالکل بھیجوں گا. اور ان کے وہ ساری باتیں سر، پاکستان سے ہزاروں پاسپورٹ بن رہے ہیں روز، اور لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں. 70 to 80 کے درمیان جب آپ واپس آ گئے تھے امریکہ سے، تو پھر آپ کو خیال نہیں آیا کہ میں بجائے یہ ملک چھوڑ کے جس میں اتنا کچھ ہو رہا ہے تو میں کہیں سیٹل ہو جاؤں جہاں پہ لوگ آپ کی قدر بھی کریں، آپ کی بات کو بھی سمجھیں اور آپ اپنا ریسرچ ورک بھی کریں؟ دیکھیے، ہر ایک کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے. میرا ادھر خاندان تھا،
میں اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں, ادھر ہی مجھے جانا ہے واپس. تو باہر میں رہتا ہوں, جب جاتا ہوں مجھے اچھا لگتا. یہاں پہ خطرہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیونکہ برا آپ کے بھلا تو کچھ بعض دفعہ کرتے ہیں. انٹرویوز سننے کے بعد میں سوچ رہا تھا شاید کچھ 6-7 گارڈز ہوں گے یہاں پہ, 8-9 گارڈز ہوں گے لوگ, کیونکہ جس طرح کا میرا ایک کنسیپٹ, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ جس طرح کا تھوڑا سا ماحول بنا ہوا ہے تو آپ کی باتوں سے لوگ اختلاف کرتے ہیں. ہاں, تو میں نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے نا, میرے پاس ایک بڑا بلا ہے. سر اگر زندگی میں کوئی ریگریٹ کبھی ہوا کسی چیز کا؟ ارے کہ ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں. کوئی ایک ایسا فیصلہ جس کا آپ نے کہا ہو کہ میں نے آج جا کے محسوس ہو رہا ہو کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں, لیکن اور بہت کچھ کرنا چاہیے تھا جو میں نہیں کر پایا وقت کی کمی کی وجہ سے. پھر یہ کہ ہر شخص کی اپنی جو عقل ہوتی ہے نا وہ محدود ہوتی ہے. میں بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں لیکن اتنی صلاحیت نہیں مجھ میں, اتنی گنجائش نہیں اس کھوپڑی کے اندر. تو بس ہاں وہ ہے. دل تو یہ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا جائے اور آپ کی باتوں کو سنا جائے اور سمجھا جائے. سننا تو سارے کرتے ہیں. سر فزکس کے ہیں آپ, اور جب آپ نے فزکس کے اوپر ریسرچ کی, سارا کچھ کیا, پاکستان کی طرف سے آپ کو کن ایوارڈز سے نوازا گیا, آپ کو کتنی پذیرائی ملی؟ یار میں اپنے ایوارڈز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. کوئی ایشو ہو تو اس پر میں بخوشی بات کروں. ٹھیک. معمولی سائنسدان ہوں, نہیں برا بھی نہیں ہوں. میں آئی ایم ناٹ اے بیڈ سائنٹسٹ. اب بھی میں پیپرز لکھ رہا ہوں اور مجھے بہت مزہ آتا ہے فزکس پر کام کر کے, نئی چیزیں سیکھ کر. میں کوئی بہت بڑا سائنسدان نہیں ہوں. تو یہ جانتے ہوئے کہ میری حیثیت کیا ہے, مجھے پھر بھی اپنے مضمون سے بہت عشق ہے. پاکستان کے تعلیمی نظام اور کچھ ذاتی زندگی کے اوپر بات کی. اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن کھلا ہے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.